الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام فہم القرآن کے سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ 15ویں پارے کا مطالعہ کریں گے۔ قرآن مجید کا پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا دنیا کا سب سے بہترین کام ہے جس پر بے پناہ اجر کے وعدے کیے گئے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اس حال میں تشریف لائے کہ ہم صفہ میں تھے، یعنی یہ اصحاب صفہ میں سے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ روزانہ بطحان یا عقیق جائے؟ یہ دو منڈیوں کے نام ہیں، اور وہاں بغیر کسی گناہ اور بغیر کسی قطع رحمی کے دو بڑے بڑے کوہان والی اونٹنیاں لے آئے، یعنی بغیر معاوضے کے۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب اس کو پسند کرتے ہیں، ہم سے ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو اتنا زیادہ مال مفت میں مل جائے۔ تو آپ نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی صبح کے وقت مسجد کی طرف نہیں جاتا کہ وہ اللہ کی کتاب کی 2 آیتیں سیکھے، خود سیکھے یا سکھائے، یعنی دونوں میں سے ایک کام؟ تو یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہیں، اور 3 سے بہتر ہیں، اور 4 سے بہتر ہیں، اور اسی طرح آیتوں کی تعداد اونٹنیوں کی تعداد سے بہتر ہے۔ اب اگر کوئی آج دنیا میں ہمیں کہے کہ تم کیا یہ پسند کرو گے کہ تمہیں ہر روز صبح 2 ریڈ فراریز مل جائیں، تو کوئی شخص سوتا نہ رہے اور کسی بھی قیمت پر اس چانس کو مس نہ کرے کہ اتنی بڑی دولت۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑی دولت کس چیز کو قرار دیا؟ 2 آیتوں کے سیکھنے کو، اور پھر اگر کوئی زیادہ سیکھتا ہے تو اتنا ہی زیادہ اجر ہے۔ لیکن بہت سے لوگ چونکہ اس اجر سے غافل ہیں، اس اجر پر پردہ پڑا ہوا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، اس لیے ہم اس چیز کی طرف نہیں بڑھتے اور اس سے غافل رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کی محبت عطا کرے اور اس کا شوق عطا کرے، اور واقعی اجر کے یہ سارے وعدے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیے ہیں وہ ہم پر پورے ہو جائیں، تمام ہو جائیں۔ آج ہم سورۃ بنی اسرائیل شروع کریں گے۔ سورۃ بنی اسرائیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک، مسجد اقصی تک، جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے، تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ حقیقت میں وہی ہے جو سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ ہجرت سے کچھ عرصہ قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات بہت تنگ ہو گئے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے اسلام کا یہ کام جو شروع ہوا ہے، دعوت کا جو یہ کام ہے، یہ آگے شاید مزید پنپ نہ سکے، ایک اندھیری رات کی طرح حالات تنگ و تاریک ہوتے چلے جا رہے تھے۔ عین اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کی عظیم الشان نشانیاں دکھائیں، اور وہ نشانی کیا تھی کہ راتوں رات آپ کو مکہ سے پہلے مسجد اقصی لے جایا گیا، مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور پھر وہاں سے آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور بہت کچھ دکھایا گیا۔ تو اسی واقعے کی طرف اللہ سبحانہ وتعالی اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، پاک ہے وہ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی ہر کمزوری سے، ہر عیب سے پاک ہے، اس کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں۔ وہ ہے جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، یعنی یہ سفر رات کے وقت ہوا تھا۔ وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو امامت کرائی، جو اس بات کی علامت تھی کہ اب آئندہ کے لیے تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں شریعت محمدی کے آگے۔
اور پھر رہتی دنیا تک اب آپ ہی امام ہیں سب کے. مسجد اقصی فلسطین میں الذی بارکنا حولہ، جس کا آس پاس بھی بہت بابرکت، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مکہ کو بابرکت بنایا، مدینہ کو بابرکت بنایا، اسی طرح مسجد اقصی کے آس پاس فلسطین کی زمین کو بھی اللہ نے بابرکت بنایا، اور وہاں کی برکتیں جانی پہچانی ہے. بہت سے انبیاء کا وہ مسکن رہا ہے، وہاں ان کے مقابر ہیں، اور اس کے علاوہ زمین بہت زرخیز ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاص رحمتیں ہیں اس جگہ پر کہ اس کو بھی ایک مرکز بنایا اس وقت کے لوگوں کے لیے. ایک طویل عرصے تک بیت المقدس جو تھا وہ قبلہ رہا پہلی امتوں کا. فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا. قرآن مجید میں اسراء کا ذکر آتا ہے، جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانے کا، لیکن صحیح احادیث سے اور تواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر 7 آسمانوں پر تشریف لے گئے اور اس سے اوپر سدرۃ المنتہا تک گئے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور آپ کو جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کرایا گیا. انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تو یہ سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑی تسلی تھی کہ آپ گھبرائے نہیں ان مشکلات سے. جب رات اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو وہیں سے صبح نکلتی. عام طور پر ہم کیا چاہتے ہیں کہ اندھیرا آئے بغیر ہی صبح ہو جائے، لیکن یہ اللہ کا قانون ہے کہ مشکلات کے بعد ہی آسانیاں ہوتی ہیں. بیج زمین میں جب جاتا ہے اپنا وجود ختم کر دیتا ہے، اندھیرے میں رہتا ہے، پھر اس کے بعد وہ جب ایک نئی شکل میں باہر نکلتا ہے تو آپ دیکھیے وہ کتنا پھلتا پھولتا ہے. لیکن اگر کوئی بیج اندھیرے میں جانے کے لیے تیار ہی نہ ہو اور اس قربانی کو برداشت ہی نہ کرے تو پھر وہ پھل پھول نہیں سکتا. تو اللہ سبحانہ وتعالی نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسی تکلیف نہیں دے رہے تھے دشمنوں کے ذریعے ان کو ستا رہے تھے، بلکہ چونکہ آپ سے اور آپ کے ساتھیوں سے ایک زبردست کام لینا مقصود تھا تو اس کے لیے آپ کو پختہ کیا جا رہا تھا. اللہ کے دین کے کام کے لیے کچے پکے لوگ نہیں چاہیے ہوتے، مضبوط کردار کے، مضبوط ارادے کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو ہر طوفان کے سامنے کھڑے ہو سکیں. تو اس لیے خاص طور پر اس واقعے کا یہاں ذکر کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر تسلی دی گئی اور اس کے کچھ عرصے کے بعد جب ہجرت ہو گئی تو پھر حالات پہلے سے بہتر ہو گئے. اگرچہ مشکلات ختم نہیں ہوئی لیکن دین کی یہ ترقی ایک نئے فیز میں داخل ہو گئی اور بالآخر اللہ نے اپنا دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام کر دیا اور اپنی نعمت آپ پر مکمل کر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو آسمانوں پر مختلف انبیاء کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں ہوئیں. جب ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے معراج کرائی گئی میری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کرنا اور انہیں بتانا کہ جنت کی مٹی پاکیزہ اور عمدہ ہے، اس کا پانی میٹھا ہے اور وہ ایک چٹیل میدان ہے، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا وہاں درخت لگانا ہے. یعنی اب یہ اپنے اوپر ہے آپ کے کہ اس کو کتنا گرین کرتے ہیں اور کتنی اس کے لیے تیاری کرتے ہیں. پھر فرمایا وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل. ہم نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی یعنی تورات، اور اسے یعنی اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا. وہ بھی انسانوں کی رہنمائی کے لیے آئی تھی اس دور کے لوگوں کے لیے. اس تاکید کے ساتھ یعنی اس کتاب کا سبق کیا تھا؟ اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا. یعنی اس کا بھی بنیادی جو میسج تھا یا مقصد تھا وہ شرک سے بچنا اور ہر معاملے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا، اسی پر توکل کرنا. ذریۃ من حملنا مع نوح، تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا. یعنی نوح علیہ السلام کے وقت دنیا کی ساری آبادی جتنی بھی تھی اس وقت سب ختم ہو گئی سوائے ان چند ایمان والوں کے جو آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے. اور بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ تم
नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हो। और कौन थे नूह अलैहिस्सलाम? इन्नहु काना अब्दन शकूरा, नूह एक शुक्रगुजार बंदे थे अलैहिस्सलाम। तो क्या तुम शुक्रगुजार ना होगे? यानी खासतौर पर यहाँ उनकी शुक्रगुजारी की तारीफ की जा रही है। फिर हमने अपनी किताब में बनी इसराइल को इस बात पर भी मुतनब्बे कर दिया था कि तुम 2 मरतबा जमीन में फसाद अजीम बर्पा करोगे, यानी दीनी बिगाड़ आएगा तुम्हारे अंदर। अगरचे कई बार आया लेकिन 2 बार बहुत ज्यादा, और बड़ी सरकशी दिखाओगे। आखिरकार जब उनमें से पहली सरकशी का मौका पेश आया तो हमने ए बनी इसराइल तुम्हारे मुकाबले पर ऐसे बंदे उठाए जो निहायत जोरावर थे, और वह तुम्हारे मुल्क में घुसकर हर तरफ फैल गए। ये एक वादा था जिसे पूरा होकर ही रहना था। मुराद इससे वो हौलनाक तबाही है जो आशूरियों और अहले बाबिल के हाथों बनी इसराइल पर नाजिल हुई। इसकी बुनियादी वजह क्या थी? उनका दीनी और अखलाकी बिगाड़। और ये अल्लाह ताला की एक सुन्नत है, एक तरीका है कि जिस कौम को अल्लाह अपनी किताब के लिए मुंतखब करे, अपने मैसेज के लिए चुन ले, और फिर वो अल्लाह की नाफरमानियां करे, सरकशी करे, तो किताब की वारिस कौम को दुनिया में ही सजा दी जाती। और वो क्या कि दूसरी जाबिर कौमों के हाथों उसको अजाब दिलवाया जाता, उनको उन पर मुसल्लत कर दिया जाता है ताकि वो उनके जुल्म का निशाना बने। तो ये हाल बनी इसराइल का हुआ। उम्मरददना लकुमुल कर्रता, इसके बाद हमने तुम्हें उन पर गलबे का मौका दे दिया। कहते हैं कि जब इनके हालात बहुत सख्त हुए तो इन्होंने अल्लाह की तरफ रुजू किया और माफी मांगी और अपने कुछ हालात की इस्लाह की, और इनके अंदर कुछ बेहतरी आई तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनकी मदद की। और तरीका भी यही है कि जब बंदा पलटता है तो अल्लाह ताला भी अपनी रहमत के साथ उसकी तरफ पलटता है। अब क्या हुआ कि अल्लाह ने खुसरो बादशाह के जरिए, साइरस के जरिए इनको दोबारा अपने मुल्क में दाखिल होने का मौका दिया। फिर आके इन्होंने जो तामीर तरक्की थी वो की, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता दोबारा इनके अंदर बिगाड़ पैदा होना शुरू हो गया। हत्ता कि इन्होंने अंबिया को कत्ल करना शुरू कर दिया। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया, हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल के दरपे हो गए तो अल्लाह ताला ने उनको ऊपर उठा लिया। यानी इस दर्जे की सरकशी इनके अंदर आ गई थी कि अल्लाह के पैगंबरों को भी माफ नहीं कर रहे थे, किसी हक की बात करने वाले की बात सुनते ही नहीं थे। तो उस पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दोबारा इनके साथ फिर यही सलूक किया कि टीटस ने इनके ऊपर हमला किया 70 ईस्वी में, ईसा अलैहिस्सलाम के जाने के तकरीबन 70 साल बाद, कि जब ये अपनी रविश से बाज नहीं आए। और उसने भी फिर वही किया कि इनके घरों में, इनकी आबादियों में घुसकर इनको मारा, इनको गुलाम बनाया, इनकी मस्जिद को गिरा दिया, तौरात को जला दिया और इनका सत्यानाश कर दिया। और ये सिला था किस चीज का? इनकी नाफरमानियों का। तो कहा कि फिर तुम्हें गलबे का मौका दिया और फिर तुम्हें माल और औलाद से मदद दी, तुम्हारी तादाद पहले से बढ़ा दी। देखो तुमने भलाई की तो तुम्हारे अपने ही लिए थी, और बुराई की तो तुम्हारी अपनी ही जात के लिए थी। यानी जब तुमने बुरा किया तो तुम्हारे साथ बुरा हुआ, जब तुमने अच्छा किया तो तुम्हें वापसी का मौका मिल गया। फ़इज़ा जाअ वअदुल आखिरति लियसूअ वुजूहकुम वलियदखुलुल मस्जिद कमा दखलूहु अव्वल मर्रा वलियुतब्बिरू मा अलौ तत्बीरा। फिर जब दूसरे वादे का वक्त आया, यानी इशारा है टीटस के हमले की तरफ जिसने यरूशलेम तबाह किया था, तो हमने दूसरे दुश्मनों को तुम पर मुसल्लत किया ताकि वो तुम्हारे चेहरे बिगाड़ दें। यानी उन्होंने मार मार के और मुख्तलिफ तरीकों से हाल खराब कर दिया, और वो मस्जिद में यानी बैतुल मक़दिस में उसी तरह घुस जाएं जैसे पहले दुश्मन घुसे थे, यानी बाबली, बुख्तनसर वगैरह, और जिस चीज पर उनका हाथ पड़े उसे तबाह करके रख दें। और यही हुआ इस मौके पर उनके साथ। और वजह वही थी कि इनकी ज्यादतियां हद से ज्यादा बढ़ गई थी, और उनमें नंबर 1 क्या थी? पैगंबरों का कत्ल और उनके साथ बुरा मामला और उनकी कुछ सुनकर न देना। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं असा रब्बुकुम अन यरहमकुम, हो सकता है कि अब तुम्हारा रब तुम पर रहम करे। यानी अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमाना चाहता है, लेकिन शर्त क्या है? तुम अपनी रविश से बाज आओ। व इन उद्तुम उदना, लेकिन अगर तुमने फिर अपनी साबिक रविश का इरादा किया तो हम भी अपनी सजा का इरादा करेंगे। तुम लौटे तो हम भी लौटेंगे।
یعنی جیسے پہلے 2 بار ہوا، اگر آئندہ ایسا کیا تو دوبارہ تمہارے ساتھ یہی ہوگا. اور اگر دنیا میں بچ بھی گئے تو وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے. یعنی دنیا میں کوئی کتنا بھی بگڑ کے سرکش ہو کے بھاگتا پھرے ادھر ادھر، بالآخر اس نے مر کے اللہ کے حضور حاضر ہونا، اور وہ قید خانہ انتظار میں ہے ہر بگڑے تگڑے کے لیے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے. جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگیں گے انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. کتنی خوبصورت آیت ہے کہ جو لوگ اچھے کام کریں گے ان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے، خوشخبریاں ہیں کہ بہت بڑا اجر ان کا انتظار کر رہا ہے. دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمتوں کے سائے تلے ہوں گے. لیکن جو نہ مانے، وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جو لوگ آخرت کو نہ مانے انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے. وَيَدُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. انسان شر اسی طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے. یعنی انسان جب حالات اس کے تنگ ہو جاتے ہیں، گھبرا اٹھتا ہے، تو پھر خود کو بد دعائیں دینے لگتا ہے، بچوں کو، ہر چیز کے ساتھ. یعنی اور یہ انسان کی بہت بڑی ویکنس ہے کہ جب فرسٹریشن کا وہ شکار ہوتا ہے تو پھر یہ نہیں سوچتا کہ کیا بول رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے، جو منہ میں آئے نکالتا چلا جاتا ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین بھی آپ دیکھیے کہ کر کے آ رہے تھے اپنی نادانیوں میں، کہ دھمکیاں دیتے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ عذاب آئے گا تو لے آئیے وہ عذاب، اگر آپ سچے تو عذاب کیوں نہیں لے آتے؟ کہ یہ کتنی ناسمجھی کی بات ہے، یہ کوئی مانگنے والی چیز ہے؟ یعنی مانگنے کی چیز ہے عذاب. انسان کیوں بری بات منہ سے نکالے اور کیوں ناشکری کے کلمات اپنی زبان سے نکالے؟ پھر فرمایا دیکھو ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا ہے. رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو. اسی طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ ممیز کر کے رکھا ہے، یعنی ہر چیز کو اپنے اپنے مقام پر رکھا ہے. اللہ کی اس کائنات میں کوئی بھی چیز بیکار نہیں اور حکمت سے خالی نہیں. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کو شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے. یعنی انسان خوش قسمت ہے یا بدقسمت، اس کی ذمہ داری وہ دوسروں پر نہیں ڈال سکتا. یہ خود اس پر منحصر ہے کہ وہ کس قسم کے کام کر رہا ہے. اگر وہ اچھے کام کر رہا ہے تو دنیا میں بھی اس کے لیے بھلائی ہے اور آخرت میں بھی، اور اگر برے کر رہا ہے تو اس کا نتیجہ بھی دیکھے گا. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اور ہم قیامت کے دن اس کے لیے ایک کتاب نکالیں گے، یعنی اس کے نامہ اعمال کی، جسے وہ اپنے سامنے کھلا ہوا پائے گا، کچھ بھی اس میں چھپا ہوا نہیں ہوگا، ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہوگی. کہا جائے گا اقرأ کتابک، پڑھو اپنی کتاب، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تم خود ہی کافی ہو. کوئی تم پہ ظلم نہیں کرے گا، تمہیں وہی ملے گا جو تم لے کر آئے ہو، اور اس وقت انسان اپنے کیے کو جھٹلا نہ سکے گا. آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی اس کتاب میں کیا لکھوا رہے ہیں، کیا باتیں کرتے ہیں، کیسے معاملات کرتے ہیں، سامنے کیا کرتے ہیں، چھپ کے کیا کرتے ہیں. اور ہمارا ضمیر ہمیں بتانے کے لیے کافی ہے. اللہ نے اندر رکھ دیا ایک الارم، اور جہاں وہ بج اٹھے تو اس کو صرف بند نہ کر دیں بلکہ اس کی آواز سنیں، اور غلطی تو ہو ہی جاتی ہے فوراً توبہ کر لیں، اللہ سے آئندہ کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی پھسلن سے محفوظ رکھے. تو اللہ غفور رحیم ہے. پھر کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے. وہاں بھی اور یہاں بھی انسان اپنا حساب خود لگا سکتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے. جو کوئی سیدھی راہ اختیار کرے گا اس کی راست روی اس کے اپنے ہی لیے فائدہ مند ہے، اور جو گمراہ ہوا اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے. یعنی ہر شخص اپنا ذمہ دار خود ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا
دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک پیغامبر نہ بھیج دیں. یعنی پہلے اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت دینے والا ہادی بھیجتے ہیں، اس کے بعد پھر اگر قوم نہیں مانتی تو عذاب آتا ہے. ظلم کے ساتھ اللہ کسی کو تباہ نہیں کرتا. جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں. اصل میں جو کسی بھی قوم کی ایلیٹ ہوتی ہے، پڑھا لکھا سوچ سمجھ رکھنے والا طبقہ، وہ باقی عوام کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. جب وہ بگڑتا ہے تو باقی لوگ ان کو فالو کر کے وہ بھی بگاڑ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس طرح ساری قوم ڈوب جاتی. تو فرمایا کہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے پھر وبال آتا ہے، تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پہ چسپاں ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. دیکھ لو کتنی ہی نسلیں ہیں جو نوح علیہ السلام کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئیں. یہ قانون ہر جگہ کام کیا. تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. جو کوئی عاجلہ کا یعنی جلد ملنے والی چیز کا خواہش مند ہو کہ جو وہ کرتا بس دنیا میں فوراً نتیجہ سامنے آ جائے، اسے ہم یہی دے دیتے ہیں. یعنی جس کی نیت صرف دنیا کمانا ہے وہ اسے مل جاتی ہے، جو کچھ بھی جسے دینا چاہیں. یہ بھی پھر اللہ کا فیصلہ ہے. پھر اس کی قسمت میں جہنم لکھ دیتے ہیں کیونکہ اس نے آخرت کے لیے کچھ کیا ہی نہیں. جسے وہ تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر، یعنی پھر اس سے بھاگ نہیں سکے گا. اور جو آخرت کا خواہش مند ہو، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جس کی نظروں کے سامنے آخرت ہو، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس کے لیے کوشش کرے جیسی کوشش کرنی چاہیے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، حالانکہ وہ مومن ہے، یعنی حالت ایمان میں، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ایسے لوگوں کی کوششیں قابل قدر ٹھہری گی، ان کی کوششوں کا بدلہ دیا جائے گا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آخرت کا چاہنے والا بھرپور کوشش کرتا ہے. كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، ان کو بھی اور ان کو بھی، دونوں فریقوں کو ہم دنیا میں سامان زیست دیے جا رہے ہیں. یعنی دنیاوی زندگی کا سامان اس کو بھی ملتا ہے جو آخرت چاہتا ہے، اور اس کو بھی ملتا ہے جو دنیا چاہتا ہے. جتنا جس کی قسمت میں ہوتا ہے دنیا اس کو مل جاتی ہے. یہ تیرے رب کا عطیہ ہے، اور تیرے رب کی عطا کو روکنے والا کوئی نہیں. کوئی روک نہیں سکتا اللہ کو کہ فلاں کو نہ دے اور اس کو نہ دے. یہ اس کے اپنے فیصلے ہیں، جس کو جو چاہے دے. مگر دیکھ لو دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے گروہ پر کیسی فضیلت دے رکھی. یعنی آخرت کے چاہنے والے کے اندر ایک صبر و تحمل، حلم اور اچھا اخلاق ہوتا ہے، لیکن اس کے برعکس جو جلدی چاہتا ہے وہ تھوڑ دلا ہوتا ہے اور بے صبرا ہوتا ہے، اور فوراً نتیجہ چاہتا ہے، نہ ملے تو ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. مگر دیکھ لو دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے اور اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوگی. لا تجعل مع اللہ الہا آخر، تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا، ورنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا. یعنی یہ ہے دین کی تعلیم کا جسٹ، کہ سب سے پہلی چیز جس کی اصلاح ضروری ہے وہ یہ کہ اللہ کو ایک الہ مانا جائے. اگر یہاں سے قدم الٹا پڑ گیا کسی اور طرف، یعنی اللہ کی طرف جانے کے لیے سیدھا قدم رکھنا ہوگا، صحیح ڈائریکشن رکھنی. اگر یہاں سے پہلے قدم پہ ڈائریکشن فرق ہو گئی، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنی خواہشات یا اپنی سوچوں کا مرکز بنا لیا یا اس کے لیے سب کام کیے، تو پھر آئندہ خرابیاں ہی خرابیاں، پھر کوئی چیز درست نہیں ہو سکتی. تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، نمبر 1 تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر اسی کی، یعنی ایک اللہ کی. نمبر 2 والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، ماں اور باپ دونوں کے ساتھ، دونوں کے پاؤں تلے جنت ہے، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے. معاویہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں جانے کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے حاضر ہوا. آپ نے فرمایا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا پھر انہی کی خدمت کو ضروری سمجھو
کیونکہ جنت ان دونوں کے قدموں کے نیچے ہے۔ عام طور پر ہم یہ سنتے ہیں کہ صرف ماں کے قدموں کے نیچے ہے، حالانکہ دونوں ہی کی اہمیت اپنی جگہ ہے۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں، بڑھاپے میں تمہیں ان کی خدمت کی سعادت ملے تو اف تک نہ کہو، بگڑنا نہیں، کیونکہ بڑھاپے میں وہ جب ان کی ذہنی قوت اور ان کی سوچ سمجھ کمزور ہو جاتی ہے تو بعض اوقات ان سے ایسی باتیں ہونے لگتی ہیں جن سے انسان گھبراتا ہے، دل تنگ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اف بھی نہیں کہنا، انہیں جھڑک کر جواب نہیں دینا، کیونکہ انسان بعض اوقات جیسے بچوں کے ساتھ بات کرنے کا عادی ہوتا ہے، بچے ایک سے دو بار کوئی بات کرے تو تنگ آ کے انسان ڈانٹنے لگتا ہے کہ چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، تو والدین کے ساتھ بچوں والا سلوک نہیں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسے شخص پر لعنت کرے جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی یا ان کو گالی دی، یعنی وہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہے، اور جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے پھر اس کے لیے کیا خیر ہو سکتی۔ بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو، یہ ہم سب پر لازم ہے کہ والدین کے ساتھ ادب احترام کا سلوک، وہ کچھ بھی کریں، وہ زیادتی بھی کریں تو بھی ہمیں اجازت نہیں کہ ان کے ساتھ بدتمیزی کریں، کسی قیمت پر نہیں، یہ فرض کے درجے میں، اس کے لیے کوئی رخصت نہیں ہے۔ اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو، یعنی عاجزی کے ساتھ معاملہ کرو، انہیں تڑی نہ دکھاؤ، دھمکیاں نہیں دو، بدتمیزی نہیں کرو، اور دعا کرو ان کے لیے، زندہ ہیں جب بھی، فوت ہو جائیں جب بھی، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اے اللہ ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا، جیسے ہی میرے لیے رحیم و شفیق تھے، اللہ تو بھی ان پر رحم فرما۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، یعنی ماں باپ کا احترام کر رہے ہو یا نہیں، اور کر رہے تو کیوں، نہیں کر رہے تو کیوں، یا یہ کہ ان کی کچھ چاپلوسی اور خوشامد کرتے ہو تو کیا ان کا مال ہتھیانے کے لیے یا واقعی ان کا حق دینے کے لیے۔ اللہ کو سب پتہ ہے نیتوں کا حال۔ اگر تم صالح بن کر رہو، نیک بن کے رہو، تو وہ ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبہ ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئے۔ نمبر 3، رشتہ دار کو اس کا حق دو، مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو، ان کے حقوق تم پر لازم ہیں۔ اور کسی کا حق جب کوئی دیتا ہے تو وہ اس پر احسان نہیں جتا رہا ہوتا، وہ خوشی خوشی دیتا ہے، کیونکہ اسی کا نام عدل ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ کیونکہ عام طور پر ان کی طرف سے ملتا کچھ نہیں یا بہت کم، جن میں نمبر 1 رشتہ دار عموماً لینے کی توقع رکھتے ہیں، تو اگر انسان اس وقت دے جب وہ دے تو پھر تو بات ختم ہو گئی، پھر تو آپ کچھ نہ اپنا فرض پورا نہیں کر پائے۔ وہ دیں یا نہ دیں، وہ اچھا سلوک کریں یا نہ کریں، انسان کو خود پروایکٹیولی اپنی طرف سے ان کے ساتھ اچھا کرنا ہے۔ دوسرے مسکین، وہ بیچارے بھی دینے کے قابل نہیں ہوتے، وہ بھی ہمیشہ لینے والے ہی ہوتے ہیں، تو ان کو بھی دیتے رہو، مت تنگ اور کہو کہ کب تک تمہیں کھلائیں، نہیں، اللہ نے آپ کے پاس ان کا حصہ رکھ دیا ہے تو خوشی سے ان کو دو۔ اللہ چاہتا تو ان کے پاس آپ کا حصہ رکھتا، پھر کیا ہوتا؟ تو شکر کریں کہ اللہ نے دینے والا بنایا۔ اور ابن السبیل، مسافر اپنے گھر میں کیسا بھی ہو، لیکن جب وہ اجنبی ہوتا ہے تو لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں اس سے کیا فائدہ پہنچے گا، یہ تو چند دن کا مہمان ہے، چلا جائے گا، تو اس کا بھی حق اس کو دو، چاہے وہ مہمان کی شکل میں مسافر یا ویسے ہی کوئی اجنبی شخص ہے جو مسافر جس سے واسطہ پڑا ہے اور وہ ضرورت مند ہے۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور فضول خرچی نہ کرو۔ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، کیونکہ فضول خرچ لوگ شیطانوں کے بھائی ہوتے ہیں، یعنی مال کو ضائع کرنے سے بچو، زیادہ ضرورت خرچ مت کرو۔ عام طور پر انسان کو جب اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے تو انسان کے اندر بار بار اپنے ہی آپ کو سنوارنے، اپنے اوپر ہی خرچ کرنے کا شوق ہوتا ہے، اور وہ پھر کئی دفعہ نمود و نمائش کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کا ہی بہن بھائی انتہائی مشقت میں، مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، اس کا دکھ درد اس کو محسوس نہیں ہوتا، یا مساکین کو وہ نہیں دیتا۔ تو اس طرح صرف اپنے اوپر ہی اور بار بار اپنے اوپر خرچ کرتے چلے جانا، یہ پھر تبذیر میں آ جاتا ہے۔ ابو عبیدین سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مسعود سے
मुबद्दिरीन के बारे में पूछा, उन्होंने कहा ये वो हैं जो नाहक खर्च करते हैं, यानी बिला जरूरत खर्च करते हैं। वकान शैतानु लिरब्बिही कफूरा, और शैतान अपने रब का बड़ा नाशुक्र है, तो वो इंसान को भी नाशुक्रा बनाने की कोशिश करता है। तो शुक्रगुजारी कैसे है कि जो अल्लाह ने माल दिया है उसमें अल्लाह की खुशी के लिए, अल्लाह की रजामंदी के लिए, अल्लाह की पसंद की जगहों पर इंसान दिल की खुशी से खर्च करे, बगैर कुछ एहसान जताए। फिर नंबर 5, अगर उनसे यानी हाजतमंद रिश्तेदारों, मिस्कीनों, मुसाफिरों से तुम्हें कतराना हो, इस बिना पर कि अभी तुम अल्लाह की उस रहमत के जिसके तुम उम्मीदवार तलाश कर रहे, नहीं अभी तुम्हारे अपने हालात अच्छे नहीं, क्योंकि हमेशा इंसान के पास बहुत नहीं होता, कभी ऐसे दिन भी आ जाते हैं कि कुछ भी नहीं होता पास, तो उस पर भी जो देने वाले होते हैं रिश्तेदार, उनसे हमेशा तवक्को रखते हैं कि अब ईद आ गई है, अब रमजान आ गया है, फला मौका है, अब मिलेगा, अब मिलेगा। तो बाज़-औक़ात फिर इंसान के पास कुछ देने के लिए नहीं होता और दूसरों की तवक्को भी बाकी होती है, तो इसमें इंसान बरहमी का इजहार न करे, बल्कि क्या करे, नरम जवाब दे दे, प्यार से बात कर ले, अपनी हालत के बारे में बता दे, लेकिन बदसलूकी ना करे, बदअखलाकी ना बरते। फिर फरमाया वला तजअल यदक मगलूलतन इला उनुक़िक। नंबर 6, ना तो अपना हाथ गर्दन से बांधो और ना उसे बिल्कुल ही खुला छोड़ दो कि मुलामत ज़दा और आजिज बनकर रह जाओ। यानी गर्दन से बांधने से मुराद बुखल है और खुला छोड़ने से मुराद फजूल खर्ची है। कहा कि दोनों इंतहाओं के बीच में रहो, यानी एतदाल में। इन्ना रब्बका यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर, तेरा रब जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ कुशादा करता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। इन्नहु कान बिइबादिही खबीरन बसीरा, वो अपने बंदों के हाल से बाखबर है और उन्हें देख रहा है, उसको सब का पता है कौन क्या कर रहा है। नंबर 7, वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, अपनी औलाद को इफलास के अंदेशे से कत्ल ना करो कि उसे कहां से खिलाएंगे। नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, हम उन्हें भी रिस्क देंगे और तुम्हें भी देंगे। इन्न क़त्लहुम कान ख़ितअन कबीरा, दर हकीकत उनका कत्ल बड़ी ही खता है, बहुत बड़ी गलती है, यानी और इंतहाई बेरहमी की बात है कि कोई इंसान अपने बच्चे को मार डाले, इंतहा दर्जे की संगदिली और बेहिसी है। नंबर 8, वला तक़रबुज़्ज़िना, ज़िना के करीब भी ना फटको, उसका इर्तिकाब करना तो बहुत दूर की बात, कबीरा गुनाह है, उस रास्ते पे भी ना जाओ कि जहां ऐसा कुछ डर अंदेशा हो। इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला, वो बहुत बुरा फेल है और बड़ा ही बुरा रास्ता, बहुत ही गलत काम, बहुत ही गलत तरीका। नंबर 9, वला तक़्तुलुन नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़, कत्ल नफ्स का इर्तिकाब न करो जिसे अल्लाह ने हराम किया है मगर हक के साथ, यानी क़िसास वगैरह में। वमन क़ुतिल मज़लूमन फ़क़द जअलना लिवलिय्यिही सुल्तानन फ़ला युस्रिफ फ़िल क़त्ल इन्नहु कान मंसूरा, और जो शख्स मजलूमाना कत्ल किया गया हो उसके वली को हमने क़िसास के मुतालबे का हक अता किया है, यानी वो क़िसास बदले में कत्ल कर सकता है या फिर दियत का मामला कर सकता है। बस चाहिए कि वो कत्ल में हद से ना गुजरे, यानी एक के बदले एक ही कत्ल करे, या फिर ये कि कत्ल के बाद मुसला वगैरह ना करे, नाक कान और दीगर आज़ा को ना काटे या टॉर्चर दे दे के कत्ल ना करे, तो उसकी मदद की जाएगी। वला तक़रबू माल अल यतीम। नंबर 10, माल यतीम के पास न फटको मगर आसान तरीके से, यहां तक कि वो अपने शबाब को पहुंच जाए, यानी यतीम बच्चों के माल पे नजर ना रखो, और अगर तुम्हें जिम्मेदारी दी जाए उसको देखने की, लुक आफ्टर करने की, तो उसमें लालच ना रखो, और जब वो बड़े हो उनका माल उनके सुपुर्द कर दो। नंबर 11, अहद की पाबंदी करो, व औफू बिल अहद इन्नल अहद कान मसऊला, बेशक अहद के बारे में तुमको जवाबदेही करनी होगी, यानी क़यामत के दिन पूछा जाएगा। अब आप देख रहे तकरीबन हर पारे में अहद की बात है। यूं लगता है कि अखलाकी खूबियों में सबसे ज्यादा जिस चीज पर जोर दिया गया है वो वादे की पाबंदी है, और इसी में फिर झूठ से बचना भी आ जाता है, क्योंकि वादा तोड़ना एक तरह से झूठ बोलना भी है। नंबर 12, पैमाने से दो तो पूरा भर कर दो, तोलो तो ठीक तराजू से तोलो, ये अच्छा तरीका है और बलिहाज अंजाम भी यही बेहतर है, यानी दूसरों के हकूक पूरे पूरे उनको दे दो।
وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ قتادہ کہتے ہیں کہ جو چیز دیکھی نہیں مت کہو کہ میں نے دیکھی، جو سنی نہیں مت کہو میں نے سنی۔ یعنی انسان وہی بولے، وہی کہے جو اس نے خود سنا دیکھا ہو۔ جس چیز کا علم نہیں اس کے بارے میں تبصرے کرنا، بیان دینا اور اس کے بارے میں اپنی رائے دینا انتہائی حماقت کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھے اسے چاہیے کہ بھلی بات کرے یا خاموش رہے، یعنی لغو باتوں سے پرہیز کرے یا غلط قسم کی گفتگو سے۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، یقیناً آنکھ، کان اور دل سبھی کی باز پرسونی، ان اعضاء سے بھی سوال کیا جائے گا، ان کا بھی حساب ہوگا۔ جیسے کہ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ان تمام اعضاء سے سوال کیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے کان، آنکھیں ہمارے فائدے کے بن جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم متعنی بسمعی وبصری وجعلہم الوارث منی وانصرنی علی من یظلمنی وخذ منہ بثأری۔ اے اللہ تو مجھے میرے کانوں اور آنکھوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع عطا فرما اور ان دونوں کو میرا وارث بنا دے، یعنی میں ان سے ایسے کام کروں کہ میرے مرنے کے بعد بھی اس سے فائدہ پہنچے مجھے، اور مجھ پر ظلم کرنے والے کے خلاف میری مدد فرما اور اس سے میرا انتقام لے۔ یعنی یہ نعمتیں ہیں اور ان سے انسان کو بہترین طریقے سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے ان اعضاء سے بہترین فائدہ اٹھا سکوں۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، نمبر 14، زمین میں اکڑ کر نہ چلو، نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ یعنی انسان ہے وہی جو ہے، صرف اکڑ کے چلنے سے وہ بڑا نہیں ہو سکتا، اور یہ تکبر کی بھی علامت ہوتی ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ تو انسان کی جو پسندیدہ صفات ہے اللہ تعالیٰ کو، وہ اس کی عجز و انکساری ہے، اس کی بندگی ہے۔ ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، یعنی ان میں سے جو جو چیزیں اللہ نے منع کی ہیں وہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا کہ کوئی اس کے حکم کی نافرمانی کرے۔ گویا اگر یہ سب کچھ جاننے کے بعد انسان وہی کر رہا ہے جو پہلے کرتا ہے تو وہ اللہ کی ناپسند کے کام کر رہا ہے۔ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ، یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی ہیں۔ یہ سارے احکامات جو دیے گئے ہیں یہ حکمت سے تعلق رکھتے ہیں، تو جو شخص ان پر عمل کرنے کے قابل ہو جائے اس کو حکمت مل گئی۔ اور دیکھ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا بیٹھ۔ اختتام پر پھر یہی بات کی گئی کہ شرک نہ کرنا، ورنہ تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر۔ کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں سے نوازا اور خود اپنے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا، یعنی اہل مکہ جو کہا کرتے تھے اس کے مطابق۔ بڑی جھوٹی بات ہے تم لوگ جو زبانوں سے نکالتے ہو۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ ہوش میں آئیں، مگر وہ حق سے اور زیادہ دور ہی بھاگے جا رہے ہیں، یعنی بجائے اس کے کہ ہدایت کی طرف آئیں اور دور جا رہے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اگر اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ مالک کے عرش کے مقام تک پہنچنے کی کوشش کرتے، وہ زمین پہ نہ رہتے، پھر وہ اوپر جانے کی کوشش کرتے۔ پاک ہے وہ اور بہت بالا و برتر ان باتوں سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، اس کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہے جو آسمان اور زمین میں ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو۔ کبھی آپ باہر نکلیں، درختوں کو دیکھیں، پودوں کو دیکھیں، پتھروں کو دیکھیں، مختلف چیزوں کو دیکھیں اور یہ سوچیں کہ یہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، میں کیوں نہیں کر رہا، میں کیوں پیچھے ہوں؟ اگر یہ مخلوق جو میرے لیے پیدا کی گئی یہ اللہ کی وفادار ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے، تو مجھے تو ان سے بڑھ کر کرنا چاہیے کیونکہ مجھ پر شکر لازم ہے۔ فرمایا کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، مگر تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے، یعنی وہ جانتا ہے کہ بندہ
ناشکری کرتا ہے لیکن پھر بھی وہ درگزر کر جاتا ہے. جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں. ان سین چیز ہوتی ہے کہ قلبی ڈسٹنس یا ایک دل کی دوری ہوتی ہے کہ بات دوسرے کے دل تک پہنچتی نہیں, وہ اسے ایکسپٹ نہیں کرتے اور ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں. اور جب تم قرآن میں اپنے ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں, یعنی انہیں یہ بات سخت ناپسند ہوتی ہے کہ صرف ایک اللہ کی بات کی جائے, ان کے بزرگوں کی بات کیوں نہیں. ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں تو دراصل کیا سنتے ہیں, اور جب بیٹھ کر باہم سرگوشیاں کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں. یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں یہ تو ایک سحر زدہ آدمی ہے جس کے پیچھے تم لوگ جا رہے ہو. دیکھو کیسی باتیں ہیں جو یہ لوگ تم پہ چھانٹتے ہیں, یہ بھٹک گئے ہیں, انہیں راستہ نہیں ملتا. وہ کہتے ہیں جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے. ان سے کہو تم پتھر یا لوہا بھی ہو جاؤ یا اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز جو تمہارے ذہن میں قبول حیات سے بعید تر ہو کہ پھر نہ بنے, پھر بھی تم اٹھ کر رہو گے. دیکھیے کہ اگر انسان غور کرے تو ہر روز انسان کے جسم کے اندر کے لاکھوں سیل مرتے ہیں جن کو ہم ڈیڈ سکن, ڈیڈ سیلز کہتے ہیں, اور ان کی جگہ نئے پیدا بھی ہو جاتے ہیں. تو موت اور زندگی کا یہ عمل تو اس وقت بھی ہمارے ساتھ چل رہا ہے. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ جو ڈیڈ سیل ختم ہو جائیں پھر دوبارہ کوئی نہیں, جب تک ہم زندہ دوبارہ پیدا ہوتے رہتے ہیں اور چند سالوں کے بعد ہمارا پورا جسم ریپلیس ہو چکا ہوتا ہے. یہ تجربات غیر محسوس طریقے سے یہاں بھی ہو رہا ہے لیکن ہم سمجھتے نہیں اس بات کو. تو جس رب نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہ دوبارہ کیوں نہیں پیدا کرے گا؟ اس میں مشکل کیا ہے اس ایمان لانے میں؟ وہ ضرور پوچھیں گے کون ہے وہ جو ہمیں پھر زندگی کی طرف پلٹا لائے گا. جواب میں کہیے وہی جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا. وہ سر ہلا ہلا کر پوچھیں گے اچھا تو یہ ہوگا کب؟ یعنی اب اصل بات چھوڑ کے ایک اور بات پکڑ لی. آپ کہیے کیا عجب وہ وقت قریب ہی آ لگا ہو. اللہ نے کسی کو بھی نہیں بتایا کہ قیامت کس دن آنی. جس روز وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤ گے. یہ ایسے ہی جیسے ہر روز ہم بستر پہ سوتے ہیں اور جب صبح الارم بجتا ہے یا اذان سنتے ہیں تو ہم ایک دم اللہ کی تعریف کرتے ہوئے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور پڑھ کے اٹھ جاتے. ایسے ہی قبروں میں سوئے ہوئے لوگ جب ان کو اٹھایا جائے گا تو جو ایمان والے ہوں گے وہ اللہ کی حمد کرتے ہوئے وہاں سے بھی اٹھ کھڑے ہوں گے. اور تمہارا گمان اس وقت یہ ہوگا کہ ہم بس تھوڑی دیر ہی اس حالت میں پڑے رہے ہیں, حالانکہ سال ہا سال تک وہ قبروں میں رہے, لیکن اٹھیں گے تو یوں لگے گا بس چند گھڑی کی بات تھی. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, میرے بندے سے کہہ دیجئے کہ زبان سے وہ باتیں نکالیں جو بہترین ہوں. بات اچھی کیا کریں, اللہ کا ذکر ہو یا بندے کسی کے لیے اچھے جذبات ہوں یا کوئی کام کی بات ہو, علم کی بات ہو, کوئی خیر اور بھلائی کی بات ہو, کوئی اچھا مشورہ ہو, ایسی باتیں تو کریں ورنہ خاموشی اختیار کریں, کیونکہ خاموشی بھی انسان کے لیے باعث اجر ہے جب وہ برے باتوں سے اس کو بچا کے رکھتی. خصوصاً ایسے مواقع پہ انسان کو بہت ہوشیار ہو جانا چاہیے, اپنے آپ کو کنٹرول کر لینا چاہیے جہاں انسان کی زبان کے پھسلنے کا ڈر ہو اور غلط باتیں منہ سے نکل سکتی ہوں, جسے بہت غصے کا عالم ہو یا بہت غم اور رنج ہو, تو بہتر یہ کہ انسان اپنی زبان کنٹرول رکھے, ورنہ منہ سے نکالے تو اچھی بات اللہ کے بارے میں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, لوگوں کے بارے میں کیا گھستا ہے انسان کا اگر انسان اپنی زبان سے اچھی باتیں کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم حسن خلق اور طویل خاموشی کو لازم پکڑو. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, مخلوقات نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا جو ان دو نیکیوں کے برابر ہو. یعنی اگر کوئی اچھی بات کرنے کی نہ ہو تو پھر انسان خاموشی اختیار کرے, اور جب خاموش رہتا ہے تو بہت سارے فتنوں اور لغزشوں سے بچا رہتا ہے. دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے, یعنی غلط باتیں, سخت باتیں کروا کے لڑائیاں ڈلوا دیتا ہے. حقیقت یہ کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. تمہارا رب تمہارے حال سے زیادہ واقف ہے, وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تم کو لوگوں پر حوالہ دار بنا کر نہیں بھیجا, یعنی آپ کا کام ہے بتا دینا, پھر مانے تو ان کی مرضی, نہ مانے تو ان کی مرضی.
تیرا رب زمین اور آسمانوں کی مخلوقات کو زیادہ جانتا ہے. ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیے اور ہم نے ہی داؤد کو زبور دی علیہم السلام. ان سے کہیے پکار دیکھو اپنے ان معبودوں کو جن کو تم خدا کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو. وہ کسی تکلیف کو تم سے نہ ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو انسان کے دکھ کاٹے. جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کی حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون اس سے قریب تر ہو جائے, اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. عام طور پر لوگ نیک لوگوں کا سہارا لیتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کچھ کر دیں گے. فرمایا وہ تو خود اپنے لیے تقرب کی راہیں ڈھونڈ رہے ہیں اللہ کے پاس. اور یہ ایک حقیقت ہے جو جتنا نیک ہوتا ہے اتنا ہی اللہ سے ڈرتا ہے. تو جو خود ڈر رہا ہو اپنے بارے میں وہ آپ کا کیا ذمہ لے سکتا ہے؟ تو انسان کی کتنی ناسمجھی ہے کہ انسان خود کچھ نہ کرے اور دوسرے کی نیکیوں کا سہارا لے کر اللہ کے حضور سرخرو ہونا چاہے. تو یہ ممکن نہیں. حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق. ڈرنا ہی چاہیے اور ہر ایک کو ڈرنا چاہیے. اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دیں. یہ نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ ان سے پہلے کے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں. چنانچہ دیکھو سمود کو ہم نے اعلانیہ اونٹنی لا کر دی اور انہوں نے اس پر ظلم کیا. ہم نشانیاں اس لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈریں. یاد کیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ تیرے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے, یعنی جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں یہ کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتے, یہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. اور جو کچھ بھی ابھی ہم نے تمہیں دکھایا ہے یعنی معراج میں, اس کا اور اس درخت جس پر قرآن میں لعنت کی گئی, یعنی زقوم کا درخت جو جہنمیوں کا کھانا ہوگا, ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا ہے. ہم انہیں تنبیہ پر تنبیہ کیے جا رہے ہیں مگر ہر تنبیہ ان کی سرکشی میں اضافہ کرتی. یعنی ابو جہل وغیرہ جو تھے وہ زقوم کا مذاق اڑاتے تھے, اس کی طرف اشارہ. پھر یہاں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی بات دوبارہ کی جا رہی ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. یاد کرو جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا. اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا؟ پھر وہ بولا دیکھ تو صحیح, کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی؟ یعنی اس کا سارا دکھ ہی یہ تھا کہ انسان کو سجدہ کیوں کروایا گیا. حسد, اور یہ حسد بڑی بری بیماری ہوتی ہے, انسان کو ذلیل کر کے رکھتی. یعنی بعض اوقات انسان جس سے حسد کر رہا تو اسے نقصان دینے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ خود پھنس جاتا ہے, خود ٹریپ میں آ جاتا ہے. اس نے کہا دیکھ تو صحیح, کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کی بےخونی کر دوں گا. اتنے غصے میں تھا وہ کہ میں آدم کی ساری اولاد کو اپنی طرف لے جاؤں گا, بس تھوڑے سے ہی مجھ سے بچ سکیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو جا, ان میں سے جو بھی تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم میں بھرپور جزا ہے, اور تو جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے. استفزاز کہتے ہیں کسی کو ہلکا اور کمزور پا کے اس کے قدم پھسلا دینا, یعنی اس کو ہٹا دینا اس جگہ سے جو وہ کر رہا ہو. ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا دے, یعنی خود بھی بہکا اور فوجیں بھی لیا اور ان کو بہکا, تجھے اجازت ہے, آزادی ہے. مال اور اولاد میں ان کے ساتھ ساجھا لگا, یعنی ان کے مال اور اولاد جو اللہ نے دی ان کو چاہیے تو یہ کہ اللہ کے راستے میں لگائیں, لیکن تمہیں بھی آزادی ہے, تم چاہو تو تم ان کو اپنا بنا لو, یعنی وہ ان کی اولاد اور مال تیری مرضی کے مطابق کام کریں. اور ان کو وعدوں کے جال میں پھانس, یعنی غلط امیدیں دلا اور سبز باغ دکھا. اگر انسان دیکھے کہ بعض اوقات اس کی زندگی میں کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو بڑے اہم ہوتے ہیں لیکن وہ کر نہیں پاتا, وہ کیا کہتا اچھا پھر کروں گا, اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کی اٹریکشن میں وہ گم ہو جاتا ہے اور وہ پرائٹائز ہی نہیں کر پاتا کہ زیادہ امپورٹنٹ چیز کون سی ہے جو اسے کر لینی چاہیے, یہاں تک کہ انسان کی موت آ جاتی. بہت سے نیک کاموں کو انسان ٹالے رکھتا, اچھا کروں گا, اچھا آج نہیں کل نہیں پرسوں, اور وہ ہونے سے ہی رہ جاتے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کبھی انسان نے سوچا؟ شیطان صرف یہ نہیں کرتا کہ آپ کو اچھے کام نہ کرنے دے, وہ بعض اوقات اس لیے کرنے دیتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں لگے رہو اور بڑا جو زیادہ فائدے کی انویسٹمنٹ ہے وہ نہ کر سکو, وہ بھول جاؤ.
ان کو وعدوں کے جال میں پھانس، اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا، یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا۔ جو اللہ کے مخلص بندے ہیں ان پہ شیطان کا زور نہیں چلتا، اور توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے۔ یعنی بندوں کو پھر شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ کا دامن تھامنا چاہیے۔ تمہارا حقیقی رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے حال پر نہایت مہربان ہے۔ جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس ایک کے سوا دوسرے جن کو تم پکارتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں، یعنی سارے بت تمہیں اور سارے مددگار بھول جاتے ہیں، مگر جب وہ بچا کر تم کو خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو۔ انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے۔ اچھا تو کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو کہ خدا خشکی پر ہی تم کو زمین میں دھسا دے؟ یعنی تم بھاگ کے جا کہاں رہے ہو؟ وہاں بھی پکڑ ہو سکتی ہے، یا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے اور تم اس سے بچانے والے کوئی حمایتی نہ پاؤ۔ اور کیا تمہیں اس کا کوئی اندیشہ نہیں کہ خدا پھر کسی وقت سمندر میں تمہیں لے جائے، یعنی جہاں سے بچ کے نکلے وہیں چلے جاؤ پھر، اور تمہاری ناشکری کے بدلے تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں غرق کر دے، اور تم کو کوئی ایسا نہ ملے جو اس سے تمہارے انجام کے بارے میں پوچھ گچھ کر سکے۔ یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی، انہیں خشکی اور تری میں سواریاں عطا کی، ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا، اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی۔ انسان کو عقل کی وجہ سے، شکل کی وجہ سے، حال احوال ڈول ڈیل کی وجہ سے، اس کی غذائی چوائسز کی وجہ سے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں انسان باقی ساری مخلوقات میں زیادہ نمایاں ہے، فوقیت رکھتا ہے۔ پھر خیال کرو اس دن کا جب ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، یعنی قیامت کے دن انسان گروپس کی شکل میں آئیں گے اپنے لیڈر کے ساتھ۔ اس وقت جن لوگوں کو ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا وہ اپنا کارنامہ پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا، اور جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناکام۔ اب یہ اندھا پن کیا ہے؟ اللہ کی آئی ہوئی ہدایت سے آنکھیں بند کر لینا، حق سے منہ موڑ لینا، اللہ کی کتاب کو نہ جاننا، اور اپنی مرضی اور خواہشات کے اندھیرے میں اور انہی سے مغلوب ہو کر دنیا میں زندگی بسر کرنا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے، تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑو۔ اگر تم ایسا کرتے تو وہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے، اور وہی نہ تھا کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک پڑتے، لیکن اگر تم ایسا کرتے تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے اور آخرت میں بھی دوہرے عذاب کا، پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددگار نہ پاتے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرنے والے نہیں تھے، لیکن سب کو سنایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص حق کے ساتھ سمجھوتا کر لے اور باطل کی طرف چل پڑے تو ایسے لوگ پھر اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ اور یہ لوگ اس بات پر بھی تلے رہے ہیں کہ تمہارا قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں اور تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں، لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو تمہارے بعد یہ خود زیادہ دیر یہاں نہ ٹھہر سکیں گے۔ اور ہوا بھی یہی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر لی تو اس کے بعد اہل مکہ کے سردار جو تھے وہ جنگ کرنے کے لیے آئے اور سب کے سب وہیں ڈھیر ہو گئے، پکڑے گئے کچھ۔ یہاں جنگ بدر کی طرف اشارہ ہے۔ یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے، سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، یہ ہماری سنت ہے ان سب رسولوں کے معاملے میں جو آپ سے پہلے آئے تھے، کہ جب ان کے پیغمبر کو بستی سے نکال لیا گیا تو پھر پیچھے قوم بچی نہیں، تو یہ وہی طریقہ اب بھی ہوگا، اور ہمارے طریق میں تم کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کرو، کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے، اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ یہ بات سب کو معلوم ہونی چاہیے کہ فجر اور عصر کی نماز میں فرشتے تبدیل ہوتے ہیں، جو دن بھر ہمارے اعمال لکھتے ہیں وہ عصر کے وقت اپنی ڈیوٹی سے آف ہو جاتے ہیں، نئے فرشتے آ جاتے ہیں، تو ان کی ملاقات یا آپس میں ہینڈنگ اوور جو ہوتی ہے اور ٹیکنگ اوور وہ عصر اور فجر کے وقت ہوتی۔ تو اس وقت کیا کرنا چاہیے کہ نمازوں کی حالت میں ہونا چاہیے اور نماز لمبی پڑھنی چاہیے، یعنی فجر کے وقت خاص طور پر،
اور رات کو تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے۔ یعنی جو جتنی زیادہ قربانیاں کرے گا اس کا درجہ اور مقام اتنا ہی بلند ہوگا۔ اگر کوئی رات کے وقت اپنی نیند قربان کر کے اللہ کے حضور اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اور اللہ کو پکارتا ہے تو یقیناً اس کے لیے ایک اعلیٰ مقام ہے۔ یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جا رہی کیونکہ ان پر تو ایک طرح سے فرض تھے، لیکن آپ کی امت میں سے بھی جو اس سنت کی پیروی کرے گا وہ بہترین اجر پائے گا۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اور دعا کرو کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہجرت کا وقت قریب ہے اور نکلنے اور جہاں آگے جانے کی جگہ ہے اس کے لیے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، سکھایا جا رہا ہے۔ اور اپنی طرف سے اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ یعنی اب آہستہ آہستہ اسلام کو ترقی نصیب ہوگی اور باطل کے پاؤں یہاں سے اکھڑ جائیں گے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہم اس قرآن کے سلسلہ تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں، یعنی ہم اس قرآن میں وہ چیزیں اتار رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر نہ ماننے والوں کے لیے، ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ یعنی جو شخص اس قرآن پر ایمان رکھتا ہے، اس سے رہنمائی لیتا ہے، اس کے لیے یہ شفا اور رحمت ہے۔ ادروائز دوسرے لوگوں کے لیے یہی قرآن اور زیادہ خسارے کا باعث بنتا ہے جو اس سے منہ موڑتے ہیں۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اینٹتا اور پیٹھ موڑتا ہے، اور جب ذرا مصیبت سے دوچار ہوتا ہے تو مایوس ہوتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، اب یہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے۔ یعنی سیدھی راہ پہ کون اور غلط کون، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ویسے اپنی کتاب میں وہ سب چیزیں بتا بھی دی ہیں، علامات اور نشانیاں بتا دی ہیں کہ اس راستے پر چلنا ہے، یہ اور یہ کام کرنے ہیں، فرائض بھی بتا دیے، سنتیں بھی بتا دی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ لوگ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہیے یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تمہیں علم میں سے بہت کم دیا گیا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہیں تو وہ سب کچھ آپ سے لے لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے سے آپ کو عطا کیا ہے، یعنی جو نبوت ہماری عطا کردہ ہے ہم اس کو واپس بھی لے سکتے ہیں، پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ گے کہ جو اسے واپس دلا سکے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت اور طاقت ہر ایک سے بڑھ کر ہے۔ یہ تو جو کچھ تمہیں ملا ہے تمہارے رب کی رحمت سے ملا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے کہ اس نے آپ کو نبی کی حیثیت میں چن لیا۔ کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو۔ یہ چیلنج پیچھے بھی کئی بار گزر چکا ہے اور ابھی تک کوئی اس کا جواب نہیں دے سکا۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، مگر اکثر لوگ انکار پر ہی جمے رہے، مان کے نہیں دیے، اور انہوں نے کہا ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر چشمہ نہ جاری کر دے، یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو اور تو اس میں نہریں رواں کر دے، یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے، یا خدا اور فرشتوں کو روب در روح ہمارے سامنے لے آئے، یا تیرے لیے سونے کا گھر بن جائے، یا تو آسمان پہ چڑھ جائے، اور تیرے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہ کریں گے جب تک کہ تو ہمارے اوپر ایک ایسی تحریر نہ اتار لائے جسے ہم پڑھ سکیں۔ مطالبے پر مطالبے، حق قبول کرنے کی کون سی اس میں ان کی خواہش نظر آتی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، پاک ہے میرا رب، کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا کچھ اور بھی ہوں؟ یعنی اللہ نے مجھے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا، اس طرح کے معجزات ہر وقت دکھانے کے لیے نہیں۔ یہ دین کوئی تفریح کا نام نہیں ہے کہ تمہیں انٹرٹین کیا جائے، کبھی کوئی کرتب دکھایا جائے، کبھی کوئی چیز جو تم اپنے تئیں سمجھتے ہو کہ یہ بڑی انٹرسٹنگ ہوگی چیز اگر ایسی نظر آ جائے، حالانکہ اس کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی کہ تم ایسے مطالبے کر کیوں رہے ہو۔ لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا مگر ان کے اسی قول نے، کیا اللہ نے بشر کا پیغمبر بنا کے بھیج دیا؟ یعنی ایک انسان کا پیغمبر ہونا ان سے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ ان سے کہیے اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو ان کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجتے۔ اب بھی بہت سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ وہ
نور سے ہیں، نور سے تو فرشتے بنے، فرمایا زمین پہ اگر نور سے بنے ہوئے لوگ ہوتے تو پھر پیغمبر بھی اسی طرح ہوتے، لیکن اب چونکہ پیغمبر انسان کی طرف بھیجے گئے ہیں تو اس لیے ان کا جسم بھی انسانوں جیسا ہے. ہاں ان کی اپنی ایک فضیلت ہے اور اللہ کی رحمتیں ہیں ان پر. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان بس اللہ کی گواہی کافی ہے، وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے. جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہی میں ڈال دے اس کے سوا ایسے لوگوں کے لیے آپ کوئی حامی و ناصر نہیں پا سکتے. ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اوندھے منہ کھینچ لائیں گے. تو آپ خود سوچیے کسی کا ماتھا، پیشانی، ناک زمین پر اور اس کو گھسیٹا جا رہا ہو تو اس کا حال کیا ہوگا. اندھے، گنگے، بہرے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جب کبھی اس کی آنکھ دھیمی ہونے لگے گی ہم اس کو اور بھڑکا دیں گے. یہ بہت سخت چیز ہے کہ جہنم کا عذاب کم نہیں ہوگا. یہ بدلہ ہے ان کی اس حرکت کا کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو نئے سرے سے ہم کو پیدا کر کے اٹھایا جائے گا. کیا ان کو یہ نہ سوجھا کہ جس خدا نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے کی ضرور قدرت رکھتا ہے. اس نے ان کے حشر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے، مگر ظالموں کو اصرار ہے کہ وہ اس کا انکار ہی کریں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اگر میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ان کو ضرور روک رکھتے. واقعی انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں عطا کی جو صریح طور پر دکھائی دے رہی تھی. اب یہ تم خود بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب وہ سامنے آئیں تو فرعون نے یہی کہا تھا نا کہ اے موسیٰ میں سمجھتا ہوں کہ تو ضرور ایک سحر زدہ آدمی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا تو خوب جانتا ہے کہ یہ بصیرت افروز نشانیاں رب السماوات والارض کے سوا کسی نے نازل نہیں کی، اور میرا یہ خیال ہے کہ اے فرعون تو ضرور ایک شامت زدہ آدمی ہے. آخر کار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے، مگر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اکٹھا غرق کر دیا. یعنی اس نے جو بری نیت کی تھی ہم نے اس کا مصداق خود اسی کو بنا دیا. اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم زمین میں بسو، پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آ پورا ہوگا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لا حاضر کریں گے. یعنی قیامت کے دن سب اکٹھے ہو جاؤ گے. اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا اور حق کے ساتھ ہی یہ نازل ہوا ہے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ہم نے اس کے سوا اور کسی کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو مانے تو اسے خوشخبری دی جائے، جو نہ مانے اسے خبردار کیا جائے. اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ، اور اسے ہم نے موقع موقع سے بتدریج اتارا ہے. یعنی یہ سارا اہتمام کس لیے؟ تاکہ بات لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ تم اسے مانو یا نہ مانو، جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے انہیں جب یہ قرآن سنایا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں، یعنی پہچان کر کے اللہ کی کتاب، اور پکار اٹھتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا. اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں اور سن کر ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب اچھے ہی نام ہیں. اور اپنی نماز بہت زیادہ بلند آواز سے نہ پڑھو اور نہ بہت پست آواز سے، ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو. یہ بھی ایک بڑی اہم تعلیم ہے. اور کہو تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے، اور نہ وہ عاجز ہے کہ اس کا کوئی پشت بان ہو، اس کا کوئی مددگار ہو. اور اس کی بڑائی بیان کرو، کمال درجے کی بڑائی. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. سورۃ الکہف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. سورۃ الکہف قرآن پاک کے تقریباً نصف میں آتی ہے اور بہت اہم صورتوں میں سے ہے. ہر جمعہ کو اس کو پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے. اسی طرح اس کی پہلی آیات اور آخری 10 آیات کو یاد کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے کیونکہ وہ انسان کو فتنہ دجال کے نقصان سے بچائیں گی، جیسا کہ احادیث میں آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورۃ کہف کی تلاوت کی جس طرح وہ نازل ہوئی ہے، یعنی صحیح پروننسیشن کے ساتھ اور پوری، تو یہ پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن اس کی اقامت گاہ سے مکہ تک نور کا سبب بنے گی. سارا دور دور تک روشنی ہی روشنی ہوگی. اور جس نے سورہ کی آخری 10 آیات پڑھی اور پھر دجال نکل آیا
تو وہ اسے کوئی نقصان نہ دے سکے گا۔ اسی طرح ابتدائی 10 آیات بھی دجال کے فتنے سے بچاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے گا، یعنی زبانی یاد کر لے گا، میمورائز کر لے گا، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ یعنی اگر اس کی زندگی میں دجال آ بھی گیا تو وہ اس کو کوئی نقصان نہیں دے گا، اس کا ایمان سلامت رہے گا۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی، یعنی اس کتاب کے نزول کی وجہ سے اللہ کی تعریف، اللہ کا شکر کہ اس نے ہمیں بھٹکتا نہیں چھوڑ دیا اور ہمیں رہنمائی دی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی، ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، صاف سمجھ میں بھی آتی ہے تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے۔ یہ ہے اس کتاب کے آنے کا مقصد، اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ اس میں یہود، نصارہ، مشرکین سبھی شامل ہیں، تو ان کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ اس کام سے، اس سوچ سے، اس اعتقاد سے باز آ جاؤ۔ اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا۔ بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ محض جھوٹ کہتے ہیں، یعنی اس میں کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، اللہ کی کوئی اولاد ہے ہی نہیں، تو کسی بھی قسم کی اولاد اس سے منسوب کرنا سراسر زیادتی ہے، جھوٹا الزام ہے۔ اچھا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دیں اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے، یعنی ان کو سمجھا کر اور ان کو بتا کر، اور یہ نہیں مانتے تو ان پہ غم کر کے آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر ڈالیں۔ یہ آپ کی خیر خواہی کی بھی علامت ہے کہ کس قدر آپ انسانوں کے لیے فکر مند ہوتے تھے، اور ان کی مخالفت اور ان کی بد زبانی اور دیگر طریقوں سے ستانے کے باوجود بھی آپ ان کو ہدایت کی بات بتاتے رہتے تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے، یہ باغات، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ خوبصورت نظارے، اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے، خوبصورتی بنایا ہے، تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے، کون ہے جو اس زمین کی خوبصورتی پہ ہی کھو کے رہ جائے گا، اور کون ہے کہ جو اس میں رہتے ہوئے اللہ کو یاد رکھے گا اور اللہ کی پسند کے کام کرے گا، اپنی خواہشات کے ساتھ نہیں، اللہ کی رضا کے ساتھ جیے گا۔ آخر کار اس سب کو ہم چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں، یعنی قیامت کے دن حشر کا میدان جب یہ زمین بنے گی تو بالکل میدے کی روٹی کی طرح سفید سٹریٹ ہو جائے گی۔ تو گویا ہم سب اس دنیا میں ایک امتحان میں ہیں، ہمیں آزمایا جا رہا ہے کہ ہم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے۔ یہ کس قسم کا امتحان ہے؟ ہمارے ایمان کا بھی امتحان ہے، دولت کے ذریعے بھی آزمایا جا رہا ہے، علم کے ساتھ بھی آزمائش ہوتی ہے، اور حکومت اور اقتدار بھی آزمائش کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ ان 4 قسم کے فتنوں کو بہترین طریقے سے 4 واقعات کے ساتھ اس صورت میں ایکسپلین کیا گیا ہے۔ ان میں سے پہلا واقعہ اصحاب الکہف کا ہے۔ فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا، یہ جانچنے کے لیے کہ آپ سچے پیغمبر ہیں یا نہیں، کہ یہ بتائیے کہ وہ اصحاب کہف کون تھے اور روح کیا ہوتی ہے، ذوالقرنین کون تھا۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ ان کے جواب دے پائیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ آپ واقعی نبی ہیں، ورنہ یہ کہ یہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اور آپ کو بھی نہیں پتہ ہوں گے، تو پھر اس سے ثابت ہو جائے گا کہ آپ خود سے خود کچھ باتیں بنا کر لا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ واقعات بیان ہی بتا دیے۔ ان کے نزدیک یہ بڑے حیران کن واقعات تھے۔ فرمایا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ عجیب واقعات ہیں، عجیب نشانی ہے اس غار والوں کے قصے میں؟ تو وہ کیا تھی نشانی، وہ کیا ہے حقیقت، اس کو کھول کے بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت کی جو حکومت تھی یا اس وقت کے جو لوگ تھے وہ شرک کرنے والے تھے، اور جو بھی شخص توحید پر قائم رہنا چاہتا اس کے لیے زندگی بڑی دوبھر کر دی جاتی۔ اب ہوا یہ کہ وہاں کی ایلیٹ کے کچھ نوجوان بچے
اپنی حکومت اور اپنے وقت کے خلاف توحید کا اعلان کر بیٹھے، تو ظاہر ہے کہ پھر ان کی جان کو خطرہ تھا، تو انہوں نے آ کر غار میں پناہ لی. تو ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اے پروردگار ہمیں اپنی خاص رحمت سے نواز. فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ تو ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر اور ہمارا معاملہ درست فرما دے. تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سال ہر سال کے لیے گہری نیند سلا دیا. پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں کہ ان کے دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کو ٹھیک شمار کرتا ہے. اب یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ وہ قوم کے فتنے سے ڈر سے بھاگ کر غار میں آ کے پناہ لیے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہاں ان کو آرام کی نیند سلا دیا اور کئی 100 سال تک سلائے رکھا. اور پھر اس کے بعد اٹھایا، جب اٹھے تو ان کو بھوک لگی. تو پھر آگے کیا ہوا اس کی تفصیل آ رہی ہے. ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں. وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے. ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی، یعنی سچے دل سے ایمان لائے تھے تو ان کے ہدایت میں اور اضافہ ہو گیا تھا. اور اس کی دلیل کیا تھی کہ وہ ایمان پہ ثابت قدم رہے. جس کا ایمان سچا نہیں ہوتا وہ پھر ایمان کے لیے تکلیف بھی نہیں برداشت کر سکتا اور وہ اس پہ جمتا بھی نہیں. ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے کو معبود نہ پکاریں گے، یعنی ہم شرک نہیں کریں گے. اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بے جا بات کریں گے. پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے. یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے؟ اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو. تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے لیے کام میں آسانی پیدا کر دے گا. اب پھر کیا ہوا؟ وہ وہاں جا کر چھپ گئے اور اللہ نے ان کو سلا دیا. اب سوئے ہوئے کیسے لگ رہے تھے؟ تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے اور غروب ہوتا ہے تو بچ کے بائیں جانب اتر جاتا ہے. یعنی اللہ نے ان کو دھوپ سے بچائے رکھا. اور وہ ہے کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہیں. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی مرشد نہیں پا سکتے. تم انہیں دیکھ کے یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے. ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلوا رہے تھے کیونکہ اگر وہ کروٹ نہ لیتے تو زمین ان کا جسم کھا جاتی. اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا، یعنی گارڈ بن کر. اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کو محفوظ رکھا ہوا تھا، ایک طرح سے ان کے اوپر روب ڈال کر اور کتا سامنے بٹھا کر اور ان کو سلا کر. اور اسی عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا. یعنی ایک دن آیا کہ ان کو ان کی نیند ختم کر دی تاکہ ذرا آپس میں پوچھ گچھ کرے. ان میں سے ایک نے پوچھا کہو کتنی دیر اس حال میں رہے ہو؟ دوسرے نے کہا شاید دن بھر یا اس سے کچھ کم رہے ہوں گے. یعنی انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنا سو چکے ہیں. پھر وہ بولے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزرا ہے. یعنی اس میں بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس کو چھوڑو کچھ اور کرتے ہیں. چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجے اور وہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے، یعنی طیب حلال کہاں ملتا ہے، وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لیے لے آئے. اور چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام لے، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے کی خبر دے بیٹھے. اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پہ پڑ گیا تو بس سنساری کر دیں گے کیونکہ چھپے ہوئے جو تھے، یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے. اور ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہ پا سکیں گے. یہ بہت بڑی فکس میں آ گئے تھے. اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پہ مطلع کیا، نہیں ان کو نکال کے پھر پتا چلا کہ یہ کون ہے، تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی مرنے کے بعد جی اٹھنے کا. جیسے کئی 100 سال بعد اٹھے ہیں تو ایسے ہی لوگ قبروں سے بھی اٹھ کھڑے ہوں گے. اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بلا شبہ آ کر رہے گی. کہا یہ جاتا ہے کہ وہاں پر قیامت اور آخرت کے سلسلے میں لوگوں میں بڑی زور شور سے بحث چھڑی ہوئی تھی کہ قیامت ہے بھی یا نہیں اور دوبارہ اٹھنا بھی ہوگا یا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس وقت میں اٹھایا جب ان کے ذریعے لوگوں کو ایک اور چیز کی ہدایت مل گئی.
اور جب اصل سوچنے کی بات یہ تھی اور اس واقعے سے سبق لینے کی ضرورت تھی تو انہوں نے کیا کیا؟ اس وقت وہ آپس میں اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے. یعنی عموماً ہوتا یہی ہے کہ کسی بھی واقعے یا کہانی سے جو سبق لینا مقصود ہوتا ہے, جو عبرت اور نصیحت لینی چاہیے, وہ لینے کی بجائے عموماً لوگ کیا کرتے ہیں؟ irrelevant ایشوز پہ بات شروع کر دیتے ہیں. تو وہ اب یہ بحث کرنے لگے کہ اب ان کے ساتھ کیا جائے. ہوا یہ کہ جب وہ لوگوں کو ان کا حال کا پتہ چلا تو وہ واپس اپنی غار میں پہنچے اور اس کے بعد دوبارہ سو گئے, نہیں ان پر موت آ گئی. کچھ لوگوں نے کہا ان پر ایک دیوار چن دو, ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے, یعنی اس کو اللہ کے سپرد کر دو, مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے انہوں نے کہا ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے. یعنی اس دور میں بھی قبروں پر عبادت گاہیں بنانے کا خیال موجود تھا, حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا, جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گرجا کا ذکر کیا جس کو انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا اور اس میں تصویریں لگی ہوئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کا یہی حال تھا کہ جب کوئی ان میں سے مر جاتا تو وہ لوگ اس کی قبر پر مسجدیں بناتے اور وہیں تصویر بناتے. یہی لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں بدترین مخلوق ہوں گے. کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے, چوتھا ان کا کتا تھا. کچھ دوسرے کہہ دیں کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. عام طور پہ قصے کہانیوں میں لوگوں کو فگر سے اور ان مائنیوٹ ڈیٹیل سے بڑی دلچسپی ہوتی ہے, ناموں سے اور کون تھے اور کہاں تھے. اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی چیز نہیں بتائی. اصل میں تو جو ایکشن تھا ان کا, جو وہاں غار میں جانے کی وجہ تھی اور پھر اٹھنے کے بعد جو سبق دینا مقصود تھا, اس کو ہائی لائٹ کیا ہے. یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں. کچھ اور لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ 7 تھے, 8واں ان کا کتا تھا. کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے. یعنی تعداد میں زیادہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوں. کبھی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں, پھر بھی اللہ تعالیٰ نے خود یہ نہیں بتائی کہ ہاں واقعی کتنے تھے, کیونکہ اٹ واز ناٹ امپورٹنٹ. بس تم سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو اور نہ ان کے متعلق کسی سے پوچھو, کیونکہ یہ غیر ضروری چیزیں ہیں. یعنی ان کی شکل, لباس, ان کی حالت, صحت کیا تھی کیا نہیں, ان باتوں کی ضرورت ہی نہیں, کیونکہ اس وقت مطلوب نہیں. اور دیکھو کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا, الا یہ کہ اللہ چاہے. انشاءاللہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ, بھول جاؤ تو رب کو یاد کر لو. وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا, اور کہا کیجئے کہ امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا. ہوا یہ کہ جب پوچھنے والوں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے کانفیڈنٹلی کہہ دیا کہ میں کل بتا دوں گا. آپ کو یقین تھا کہ وہی آئے گی اور اللہ کی مدد آئے گی اور میں لوگوں کو جواب دے دوں گا. لیکن ہوا یہ کہ کئی روز تک وہی نہ آئی تو آپ بہت پریشان ہوئے. اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ کسی سے وعدہ کریں تو انشاءاللہ کہیں, چاہے پورا ارادہ بھی ہو کام کرنے کا پھر بھی. لیکن افسوس یہ کہ لوگوں نے اس لفظ کو اتنا مس یوز کیا کہ جب کوئی کام کرنے کا ارادہ نہیں ہو تو اس وقت کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے چاہا. بھئی پہلے تو خود چاہو, پھر اللہ بھی تمہارے ساتھ ہے. اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے. کچھ لوگ مدت کے شمار میں 9 سال اور بڑھ گئے ہیں. تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتے ہیں. آسمان اور زمین کے سب چھپے ہوئے احوال اسی کو معلوم ہے. کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا. زمین و آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں, اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے رب کی کتاب میں سے جو کچھ آپ پر وحی کیا گیا اس کا جو کا تو سنا دو, یعنی پورا پورا بتا دیجئے. کوئی اس کے فرمودات کو بدل دینے کا مجاز نہیں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر, ان لوگوں کے ساتھ پر مطمئن کر لیجئے جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اس کو پکارتے ہیں. یعنی آپ ایسے لوگوں کی کمپنی اختیار کیجئے, حالانکہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں, لیکن کہا گیا کہ ایسے لوگوں پہ توجہ رکھیے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیریے. کیا آپ دنیا کی زندگی کی زینت پسند کریں گے؟ کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کیجئے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر لیا. یعنی غافلوں کے ساتھ مت بیٹھیے. اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی اور جس کا طریقہ کار افراط اور تفریط پر مبنی ہے, یعنی کہیں اعتدال نہیں, کبھی اس طرف لڑک گئے کبھی ادھر. صاف کہہ دیجئے یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے
اب جس کا جی چاہے مان لے، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپیٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں۔ وہاں وہ اگر پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا اور ان کا منہ بھون ڈالے گا۔ بدترین پینے کی چیز اور بہت بری آرام گاہ۔ رہے وہ لوگ جو مان لیں اور نیک عمل کریں تو یقیناً ہم نیکوکار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے۔ ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے، یعنی ان کا بہت احترام کیا جائے گا، ان کا اکرام اور اعزاز، ان کو عزت بخشی جائے گی اور ان کو سجایا بنایا جائے گا۔ باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے، اونچی مسندوں پر تکیے لگا کے بیٹھیں گے، یعنی بہترین آرام گاہیں، بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی جائے قیام۔ پھر ایک اور واقعہ بیان کیا گیا جس میں مال کے فتنے کو واضح کیا گیا۔ آپ ان کے سامنے ایک مثال پیش کیجئے۔ دو شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ دیے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی۔ دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور برابر ہونے میں انہوں نے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی اور اسے خوب نفع حاصل ہوا، یعنی باغ کے مالک کو۔ یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں، یعنی اپنی خود نمائی کرنے لگا اور ایک طرح سے ڈینگے مارنے لگا، اور تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں۔ پھر وہ اپنی جنت یعنی باغ میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کے کہنے لگا اپنی مستی میں آ کے، وَمَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، میں نہیں سمجھتا یہ دولت کبھی فنا ہوگی اور مجھے نہیں توقع کہ کبھی قیامت کی گھڑی آئے گی۔ تاہم اگر مجھے کبھی اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا۔ یہ سب اس کے اپنے من گڑت خیالات تھے۔ اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا، کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے بنایا، پھر تجھے پورا ایک انسان بنا کھڑا کیا؟ رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، یعنی کسی دولت کو، اولاد کو، کسی بھی اور چیز کو نہیں۔ اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا اس وقت تیری زبان سے کیوں نہ نکلا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے تو بعید نہیں کہ مجھے میرا رب تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر تو اسے کسی طرح نہ نکال سکے۔ آخر کار ہوا یہ کہ اس کا سارا ثمرہ مارا گیا، اس کا سارا پھل ختم ہوا، یعنی جس باغ پر وہ بہت اترا رہا تھا اس باغ پہ ایک آفت آئی اور سب ختم ہو گیا، اور وہ اپنے انگوروں کے باغ کو الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہنے لگا، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جت تھا کہ اس کی مدد کرتا، اور نہ کر سکا وہ آپ ہی اس آفت کا مقابلہ۔ اس وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کا اختیار خدا برحق ہی کے لیے ہے، انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے اور انجام وہی بخار ہے جو وہ دکھائے، یعنی اصل طاقت اور قوت اللہ کی ہے۔ انسان کبھی بھی مال کو پا کر تکبر نہ کرے، دوسروں کو حقیر نہ سمجھے اور کبھی نہ یہ سمجھے کہ سب کچھ ہمیشہ میرے پاس رہے گا۔ اللہ نے دیا اور اللہ جب چاہے لے سکتا ہے، اس لیے اصل چیز جو انسان کی باقی رہنے والی ہے وہ اس کے نیک اعمال ہیں، ان کو کبھی نہ چھوڑے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال پیش کیجئے۔ كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، ایک پانی کی طرح جسے ہم نے آسمان سے اتارا، فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، پھر وہ زمین کی نباتات کے ساتھ مل جل گیا، فَأَصْبَحَ هَشِيمًا، پھر کیا ہوا، کچھ عرصے کے بعد وہ سب سوکھ گیا تو وہ نباتات بھس بن کے رہ گئی جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعنی وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اسی نے اگایا اور اسی نے بھس بنا کے اڑا دیا۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، اصل میں تو باقی رہ جانے والیاں نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ یعنی دنیا کی مال و دولت تو سب ساتھ چھوڑ دینے والی، ساتھ کیا جائے گا انسان کے عمل، یعنی جب انسان فوت ہوتا ہے اسے قبر میں اتارا جاتا ہے، مال اور بیٹے واپس آ جاتے ہیں، ایک چھوٹی سی سونے کی تار بھی نہیں رہنے دی جاتی، وہ بھی اتار لی جاتی،
سب کچھ خالی ہاتھ، اور ساتھ کیا ہے؟ عمل کا خزانہ، جس کو انسان دنیا میں بھولا رہتا ہے۔ نماز ہے تو وہ جلدی جلدی سے پڑھ لی، ذکر ہے تو وہ غفلت سے کیا، حالانکہ ذکر کا مطلب اللہ کو یاد کرنا ہے، تو جس ذکر میں اللہ کی یاد ہی نہیں وہ کیا ذکر ہوا؟ تو یہاں پر واضح کر دیا گیا کہ یہ سب کچھ وقتی اور دنیاوی فائدے ہیں، ان میں کھو کر اللہ کو نہیں بھولنا۔ اسی لیے جو تسبیحات ہیں ان کو باقیات الصالحات بتایا گیا اور بہترین ذکر کے طور پر ہمیں سکھایا گیا، جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر باقی رہنے والی نیکیوں میں سے ہے، یعنی ان کلمات کا خوب خوب ذکر کرنا چاہیے۔ فکر اس دن کی ہونی چاہیے جبکہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل براہ نہ پاؤ گے، زمین پر کوئی پودا نہیں ہوگا، اونچ نیچ نہیں ہوگی، اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ اگلوں پچھلوں میں سے ایک بھی نہ چھوٹے گا، کوئی بھی کہیں چھپ نہیں سکتا، کیونکہ سٹریٹ زمین پہ ہر شخص اپنے دو پاؤں کے ساتھ سیدھا کھڑا ہوگا، اور اس طرح بالکل ویو سامنے ہوگا اللہ تعالیٰ کے، ایک بندہ بھی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوگا، اور تم زمین کو بالکل براہ نہ پاؤ گے، اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے اگلے پچھلوں میں سے ایک نہ چھوٹے گا، اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے، بڑی بڑی لائنوں میں پورے ڈسپلن کے ساتھ۔ لو دیکھ لو آ گئے نا تم ہمارے پاس اسی طرح جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، یعنی تم اس دن کا انکار کرتے تھے، اب دیکھو تم پہنچ گئے وہیں جس کا انکار تھا۔ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا، اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا، ووضع الکتاب کتاب لا کے رکھ دی جائے گی، یعنی نامہ اعمال، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ تم دیکھو گے کہ مجرم ڈر رہے ہوں گے اس کے کانٹینٹ سے، اس سے جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے، وَيَقُولُونَ اور وہ کہیں گے یا ویلتنا ہائے افسوس ہم پر، سخت ندامت اور ریگریٹس، ما لهذا الکتاب اس کتاب کو کیا ہے، یہ نامہ اعمال کس قسم کا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها اس نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی نہ کوئی بڑی مگر اس کو شمار کر لیا، گن گن کر رکھا، ووجدوا ما عملوا حاضرا اور انہوں نے جو کچھ کیا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اپنے اعمال سامنے دیکھیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا تیرا رب کسی پہ بھی ظلم نہیں کرتا کہ کسی نے کوئی نیکی کی اور وہ وہاں درج ہی نہیں ہوئی، اور کسی نے کوئی برائی کی اور لکھی نہیں گئی، اور کسی نے توبہ کی تو برائی مٹائی نہیں گئی، نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، وہاں وہی کچھ ہوگا جو کچھ آج ہم کر رہے ہیں۔ اپنی ہر روز کی ڈائری دیکھ لیجئے، بس یہی سمجھیں کہ ایک ایک ورک روز پلٹ رہا اور آخرت میں یہی سامنے آ جائے گا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ پھر آدم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے رب کے حکم کی اطاعت نہ کی، اس سے نکل گیا۔ اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ذریت اولاد کو اپنا سرپرست بناتے ہو، یعنی اللہ کو بھول کر اللہ کو چھوڑ کے شیطان کے راستے پہ چلنا چاہتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، تو دشمن کے راستے پہ کون جاتا ہے سوائے اس کے جو احمق ہو۔ بڑا ہی بڑا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض میں نے آسمان و زمین پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا، نہ خود ان کی اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا، میرا یہ کام نہیں کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کروں۔ پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جب کہ ان کا رب ان سے کہے گا پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے، یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گے، کیونکہ وہ تو ہے ہی نہیں وہاں، وہ کہاں سے آئیں، اور ہم ان کے درمیان ہی ایک ہلاکت کا گڑھا مشترک کر دیں گے، یعنی سب مشرکین ایک ہی جگہ، سارے مجرم اس روز آگ دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اس میں گرنا ہے اور اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روک رکھا ہے؟ اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پہلی قوموں کے ساتھ ہو چکا۔
یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتے دیکھ لیں. رسولوں کو ہم اس کام کے سوا اور کسی غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت اور تنبیہ کی خدمت انجام دیں، مگر کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے میری آیات کو اور ان تنبیہات کو جو انہیں کی گئی مذاق بنا لیا. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیر لے، اللہ کی بات سننا بھی نہ چاہے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں سے کیا. جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی ان کے دلوں پر ہم غلاف چڑھا دیتے ہیں جو انہیں قرآن کی بات سمجھنے نہیں دیتے. یعنی جو لوگ سننا نہیں چاہتے پھر اللہ تعالیٰ ان کو سنوانا بھی نہیں چاہتا. مثلا آپ دیکھیں نا کہ ایک چھوٹی سی مثال سے اس بات کو آپ سمجھیے کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، وہ دیکھتا ہی نہیں، بات کرنا نہیں چاہتے، پھر آپ کہتے اچھا جاؤ میں نہیں بتاتا. یہ انسان انسانوں کے ساتھ کرتے ہیں اور اللہ کی بات تو سب سے بڑھ کر ہے. یعنی اللہ کے لیے مثالیں ہم نہیں بیان کرتے اور نہ ہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کسی انسان کی طرح ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بندہ بھی اگر یہ گوارا نہیں کرتا کہ جو دلچسپی نہ لے اسے بات سنائی جائے تو پھر اللہ رب العالمین تو ہر چیز سے اعلیٰ اور عرفہ ہے. تو جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی ہے ان کے دلوں پہ ہم نے غلاف چڑھا دیے ہیں جو انہیں قرآن کی بات سمجھنے نہیں دیتے، اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی. تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ وہ اس حالت میں ہدایت کی طرف کبھی نہیں آئیں گے کیونکہ ان کا دل ہی نہیں ہے اس میں. تیرا رب بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، وہ ان کے کرتوتوں پر انہیں پکڑنا چاہتا تو جلد ہی عذاب بھیج دیتا، مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے اور اس سے بچ کر بھاگ نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے. یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں. انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا تھا. اب یہاں ایک اور واقعہ ہم پڑھیں گے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو علم کے فتنے سے بچنے کا سبق دیتا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. ذرا ان کو وہ قصہ سنا جو موسیٰ علیہ السلام کو پیش آیا جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا تھا میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ میں ایک زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں گا. اب یہ کیا قصہ ہے، کیا سفر تھا، کیوں پیش آیا؟ کہا جاتا ہے کہ کسی نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ مجھ سے زیادہ بھی کوئی عالم ہو سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ جائیں اور ایک اپنے سے زیادہ علم رکھنے والے کو مل کر آئیں. تو ان کی ملاقات یعنی خضر علیہ السلام کی ملاقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سفر کرنے کا حکم دیا. تو انہوں نے اپنے شاگرد یوشع بن نون کو ساتھ دیا، مچھلی ساتھ رکھی اور دریا کے کنارے کنارے چل پڑے. تو انہوں نے کہا کہ جب تک میں اپنی منزل تک نہیں پہنچتا میں چلنا نہیں چھوڑوں گا. اتنے اپنے دھن کے پکے تھے. پھر جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کوئی سرنگ لگی ہو. اور یہ اصل میں نشانی تھی کہ جہاں یہ مچھلی دریا میں چلی جائے گی وہیں پر وہ شخص ملے گا. آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا لا ہمارا ناشتہ، آج کے سفر پر تو ہم بری طرح تھک گئے. خادم نے کہا آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا؟ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا اور شیطان نے مجھے ایسا غافل کر دیا کہ میں آپ سے ذکر کرنا بھول گیا. مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی اور مجھے چاہیے تھا کہ آپ کو بتاتا کہ ایسا ہو، لیکن مجھے یاد ہی نہیں رہا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی کی تو ہمیں تلاش تھی، وہی تو خضر کو ملنا تھا. چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر واپس ہوئے، آگے جا کے پھر واپس پلٹے اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا، یعنی خاص علم جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہوتا. موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم دو جو آپ کو سکھائی گئی؟ یعنی سیکھنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام پہلے اجازت مانگ رہے ہیں. اس نے جواب دیا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آپ اس پہ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، یعنی اپنی ڈٹرمنیشن اور ارادہ ظاہر کیا اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا، یعنی ایک اچھا شاگرد بن کے رہوں گا. اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں جب تک کہ میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں. یعنی سیکھنے کے لیے خاموشی شرط ہے، اجازت کے بغیر بول نہیں سکتے. اب وہ دونوں روانہ ہوئے یہاں تک کہ جب وہ کشتی میں سوار ہو گئے تو اس شخص نے کشتی میں شگاف ڈال دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دے؟
یہ تو آپ نے ایک سخت حرکت کر ڈالی. اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھول چوک پہ مجھے نہ پکڑیے, میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیں. پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور اس شخص نے اسے بھی قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی, حالانکہ اس نے کسی کا خون نہ کیا تھا. یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا. اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے. لیجئے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا. انشاءاللہ کہانی جاری رہے گی اگلے پروگرام میں. فی الحال آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, یہاں پر پارہ مکمل ہوا. آپ میں سے اگر کوئی اپنے ریفلیکشنز دینا چاہیں, کوئی مزید معلومات ایڈ کرنا چاہیں یا کچھ اپنے تاثرات شیئر کرنا چاہیں, یو آر موسٹ ویلکم. وہ جو سورہ کاف میں بات آئی تھی کہ یہ کتاب جب کھولی جائے گی اور پڑھی جائے گی اور کوئی چھوٹی سی چھوٹی بات بھی نہیں, تو وہ فیلنگ جو آ رہی تھی کہ جب ہمارے سامنے وہ جب سب کچھ کھلے گا اور جب وہ باتیں سامنے آئیں گی, جیسے بچے کا رزلٹ آتا ہے تو اس کو کتنا خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس میں ہر بات, تو اس میں تو ہمارے دل کے خیالات بھی آ جائیں گے سامنے. تو ابھی بھی ہم شاید بولنے میں, لیکن دل کے اندر جو ہم سوچتے ہیں اس پہ تو ہم کبھی سوچتے ہی نہیں کہ ہم کیا کیا سوچ رہے ہیں, حالانکہ اس کتاب میں تو سب کچھ ہوگا. ایک ریمائنڈر جو ہمارے والدین کے لیے آپ نے انٹرو میں دیا وہ مجھے بہت ٹچ کیا, بیکاز ایٹ ٹائمز ہم صرف ماں کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں ان کی فیلنگس کا خیال رکھنے کے لیے, مگر باپ کی وہ جو چیز ہے ایک امپورٹنس ہے اس کو کبھی کبھی ہم لہجے میں اور ان کے حکم کو اگنور بھی کر دیتے ہیں اور اس طرح سے لے کے نہیں چلتے. تو وہ ایک جو حدیث سے مجھے ایک ریمائنڈر ملا کہ ماں باپ دونوں کے لیے آپ اف بھی نہیں کر سکتے اور ان کو فار گرانٹیڈ نہیں لے سکتے. تو وہ دل ابھی تک میری پورے قرآن کے اس میں ابھی تک میرے دل کو بہت زیادہ وہ ہے, اور جاتے ہی مجھے ہے کہ جا کے میں ان سے بات. ہم نے قرآن میں جا بجا قرآن کی آیات کا مذاق اڑانے والوں کے بارے میں پڑھا اور ان کا انجام کیا یہ بھی ہمیں پتہ چلا, لیکن آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں اور اس بات کو پہچانیں کہ کیا صرف زبان سے ہی قرآن کی آیت کا مذاق اڑانے والوں کا یہ انجام ہوگا؟ کیا عمل کے ذریعے قرآن کی آیتوں کا مذاق نہیں اڑایا جاتا؟ اس میں جو والدین کے بارے میں جو کہا گیا ہے کہ ان سے اف نہ کہو, اور اف اگر زور سے بولا جائے تو اس سے ایک موم بتی بجھ جاتی ہے, تو اس سے ماں باپ کا دل کتنا زیادہ دکھتا ہے جب بچے ماں باپ کے سامنے زور سے بات کریں. وہ ماں باپ ہی فیل کر سکتے ہیں. اللہ کرے کہ بچے جو ہے وہ سمجھیں, اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ ان سے ہمیشہ پیار سے اور نرمی سے ہی بات کریں, کیونکہ اگر ان کو بہت ہی زیادہ ڈانٹا جائے اور بے عزتی کی جائے تو بے عزتی کوئی فیل اچھا نہیں پسند کرتا. وہی سیکھ لیتے ہیں, جی وہی سیکھتے ہیں ماں باپ سے, ہاں ان کا لہجہ, اور بچے زیادہ تر ماں کا لہجہ جو ہوتا ہے اس کو فالو کرتے ہیں. تو ماں کو چاہیے کہ اپنا طریقہ جو ہے, اپنا انداز بیاں جو ہے وہ بہت اس کا بہترین ہونا چاہیے. گڈ. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے. ہم ہر تکلیف میں بہت جلدی اپنے لیے بدوائیں کرنے لگتے ہیں, اپنے آپ کو بدوائیں دیتے رہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسا کر دے, اللہ ہمیں موت دے دے. اگر ہم اس تکلیف پر صبر کی دعا مانگے اور ثابت قدمی کی دعا مانگے تو وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے. تو ہمیں صبر کی دعا اور ثابت قدمی کی دعا مانگنی چاہیے. گڈ. سورہ کہف آیت نمبر 14 میں بتایا گیا کہ جب چند نوجوان اللہ کے لیے نکلے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ثبات عطا کیا. تو وہی بات ہے کہ فرسٹ سٹیپ لینے کی دیر ہے, ہمیں ڈر لگ رہا ہوتا ہے, لیکن جب ہم فرسٹ سٹیپ لے لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی آسانیاں کر دیتے ہیں, ہمارا ہاتھ تھام لیتے ہیں کہ پھر سب آسان ہوتا چلا جاتا ہے. صحابہ کہف کا جو واقعہ جس میں کہ چند نوجوان تھے, میں اس وقت یہی سوچ رہی ہوں کہ آج کے نوجوان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے حالات سازگار نہیں ہیں اور ہم کس طرح کریں, ہم کو بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں. تو یہ نوجوانوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ قرآن پاک کو سنیں, سمجھیں اور دیکھیں. وہ توحید پر تھے اور اس زمانے میں بھی انہوں نے اتنا وہ اپنے آپ کو بچایا اور وہ کیا. سورہ کہف کے لاسٹ میں جہاں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے, وہاں سے علم کی فضیلت بہت زیادہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انہیں ایک ڈیسٹینیشن بتایا تھا کہ انہیں وہاں تک جانا ہے, تو وہ بہت زیادہ فوکس تھے اس پر, اور انہوں نے کہا کہ جب تک میں وہاں پہنچ نہیں جاتا میں رکوں گا نہیں. آج جو ہے ہماری جنریشن سے یہ چیز نکل گئی ہے کہ وہ علم حاصل کرنے, جو علم کا شوق تھا وہ ان میں نہیں رہا, اور اگر ہے بھی تو وہ نیت ان کی درست نہیں ہے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب کا بہت شکریہ.
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।